السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذوالفقار شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ وزیرستان کے سابقہ MNA مولانا معراج الدین صاحب کے بیٹے مولانا اسام الدین صاحب ہیں۔ مولانا صاحب ادارہ اسلامی اسلام آباد سے 2015 کی فراغت ہے ان کی، اور اب وہاں پر سینئر مدرس کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا صاحب کا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ مولانا صاحب سے آج انشاءاللہ بہت کچھ جانیں گے، اور ان کا ایک ای کامرس کا سٹور بھی ہے، ان کا کاروبار ہے ماشاءاللہ مصفہ فوڈز کے نام سے، جہاں پر آرگینک چیزیں یہ سیل آؤٹ کرتے ہیں، جس میں سے خالص شہد اور ان کا جو علاقہ ہے جہاں پر زیتون کی جو پیداوار ہوتی ہے وہاں سے خالص زیتون وہ یہ بیچتے ہیں ماشاءاللہ، دیسی گھی بیچتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کو یہ سارے آرگینک آئٹمز اگر آپ کو چاہیے ہوں تو مصفہ فوڈز مولانا اسام الدین صاحب سے لازمی رابطہ کیجئے گا۔ اچھا مولانا صاحب، آپ کا سب سے پہلے ایک مرتبہ دوبارہ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے جو مدارس کے فضلاء ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، ان کو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ وہ اپنے کیریئر کے ساتھ ساتھ وہ چاہے مسجد کے امام ہوں یا کسی مدرسے کے مدرس ہوں یا کہیں پرائیویٹ طور پر وہ ملازمت کر رہے ہوں، تو وہ چھوٹا موٹا اپنا ای کامرس کا سٹور کیسے بلڈ کریں، پروڈکٹ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں اور اس کو کیسے بیچیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں، کافی عرصے بعد ماشاءاللہ آپ سے، آپ کے بھائیوں سے اور آپ کے والد محترم سے ملاقات ہوئی جزاک اللہ۔ اسی بہانے۔ آپ کے سوال کی جہاں تک بات ہے مدارس کے فضلاء کے حوالے سے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مدارس کے فضلاء کو دینی مشن، دینی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار، اپنا بزنس، یہ بہت ضروری امر ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ دینی خدمت تو وہ تو ہمارا فریضہ ہے، فریضہ سمجھ کر وہ ہمیں کرنا چاہیے، جبکہ دوسری طور پر معاشی بھی فریضہ ہے۔ بالکل، گھر بار خاندان، چونکہ اس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ جس کے بارے میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاں پر درہم اور دنانیر ہی کام آئیں گے، درہم اور دنانیر ہی چلیں گے۔ آج وہ زمانہ ہے۔ ظاہری بات ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ تبلیغ بھی نہیں جا سکتے، بالکل، آپ اپنے بچے کو مدرسے بھی نہیں بھیج سکتے، آپ سکول نہیں بھیج سکتے ہو، آپ کالج نہیں بھیج سکتے، آپ کوئی فن نہیں سکھا سکتے ہو، نہ دینی طور پر نہ باقی دنیا کے جو فنون کوئی بھی نہیں سکھا سکتے ہو۔ اس لیے معاشی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور اس دور میں صرف جو مدرسے پر انحصار یا مسجد پر انحصار وہ بھی مشکل ہوتا ہے، اور ویسے بھی یہ مناسب نہیں کہ انسان معاشی طور پر انحصار انہی پر کرے۔ اس لیے ماشاءاللہ بازار بہت وسیع ہے۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ سے زیادہ تو کوئی دین کا خیرخواہ تو نہیں ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف جب مدینہ آئے تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک صحابی کے ساتھ مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا۔ کہا میں اپنی دوسرے انصاری بھائی نے کہا میں اپنی بیوی چھوڑ دیتا ہوں، ایک وہ آپ کے نکاح میں لے لیں اور اپنے جو مال دولت ہے آپ کے ساتھ آدھا کرتا ہوں۔ کیا کہا مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ۔ سبحان اللہ، بہت زبردست بازار کی طرف بازار، اور پہلے دن جب گئے تو بازار میں کیا بیچا تو فرمایا رات کو نفع میں پنیر اور گھی نفع میں لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ باقی صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے، پھر وہی خالی ہاتھ آئے تھے مکہ سے، اور پھر یہاں بڑے بڑے تاجر بنے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، دیکھو مکہ میں تو سب کچھ چھوٹ گیا تھا، کتنا یعنی ان کی ساری وہ جائیدادیں، پراپرٹی سب کچھ ادھر رہ گیا۔ تو اس لیے ماشاءاللہ باقی تو یہ ہے معاشی طور پر تو میں ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ ان کو وہ مشورے دوں۔ چلو ماشاءاللہ یہ آپ کا مشن ہے، بہت اچھا، اللہ آپ کے اس سلسلے کو بہت آگے بڑھائیں۔ یہ خیر کی بات ہے پھیلانا، امت کے لیے خیر۔ تو کوئی بھی ماشاءاللہ آج کے دور میں تو فیس بک ہے، ہم جیسے لوگ بھی ٹوٹا بوٹا یہ فیس بک کو سے خدمت لے رہے ہیں، ساتھیوں کا تعاون ہے تو سپورٹ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ سب ہمت کریں، یہ فیس بک سے ہم یہ اپنی باقی جتنے بھی ماشاءاللہ ذرائع ہیں، فیس بک سے اور زیادہ مفید ذرائع ہیں اپنے بزنس کو وسیع کر دینے کے، مطلب ان اپلیکیشنز کو اپنے کاروبار کے لیے جی اپنے کاروبار کے لیے، جتنے بھی اس دور کے یعنی جو
اس کے ایکسپرٹ ہیں موجودہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ سب سے اس طور پر مؤثر ذریعہ تو کاروبار کے لیے یہی ہے. یہی پلیٹ فارمز ہیں، ہاں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز. دنیا کے سارے بڑے بڑے کاروبار ہی اسی سے ہو رہے ہیں. یہاں سے پاکستان سے بیٹھ کر امریکہ کی بازاروں میں ہاں، ان کا اشارہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں فیس بک ایڈز ہیں، گوگل ایڈز ہیں، تو وہ سارے کے سارے آپ کو پتہ ہی نہیں اپلیکیشن کے تھرو ہوتے ہیں. تو فیس بک کو اسکرولنگ کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ اپنی کوئی پروڈکٹ لانچ کریں، اپنی برانڈنگ کریں، کوئی بھی چیز بیچیں. اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ مصفہ فوڈز کا آئیڈیا کیسے آیا اور ان پروڈکٹ کا کیسے خیال آیا آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے علاقے میں چونکہ یہ جنگلی زیتون یہ تو بہت ہیں، بہت درخت ہیں. یہ چونکہ زمانے کے ساتھ پہلے ایسی چیزیں تھیں جن کا لوگوں کی اس طرف پرواہ بھی نہیں تھی. اچھا، نہیں یہ اگانا پڑتا ہے یا نہیں، وہاں تو ہمارے علاقے میں تو قدرتی طور پر ہیں. اچھا، قدرتی طور پر پہاڑ بھرے ہوئے ہیں اسی سے. تو لوگوں پہلے تو ہم یہ اس کا میوہ گرمیوں میں اس کا موسم ہوتا ہے، یہ خشک کر دیتے تھے، پھر سردیوں میں اپنے جانوروں کو کھلاتے تھے. اتنا زیادہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ جانوروں کو وہ بوریاں بھر کے ہم رکھ دیتے تھے، چونکہ یہ انتہائی طاقتور غذا ہے. تو سردیوں میں تو کوئی بھی خوراک نہیں ہوتی ہے، گھاس نہیں ہوتی ہے، پہاڑی علاقے ہیں، برفباری ہوتی ہے، تو گھروں میں یہ تھوڑا سا بھی اس پہ گزارا ہو جاتا. تو ابھی آج کل ماشاءاللہ آج کل نئے آئیڈیا آ گئے، تو لوگوں نے تیل نکالنا شروع کیا. تو میں چونکہ اپنے معدے وغیرہ اس کے لیے دوائیاں یہ تو مفید زیتون کو پایا، تو میں نے کہا اس کو یہ تو اتنا مہنگا ہے، خود اگر خرید کر کھاؤں گا تو پھر تو سارا جو کچھ آمدن ہے وہ تو اس پر لگ جائے گا. تو میں نے کہا کیوں اس کا کاروبار نہ شروع کروں. اور پھر میں نے سوچا کہ کاروبار اس کا کروں گا، دکان کھولوں گا، پھر تو سارا دن دکان ہی کے لیے بیٹھوں گا. تو کیوں ایسا نہ کروں کہ میں فیس بک پہ اس کا ایڈ چلاؤں ہلکا پھلکا. جی، کیونکہ ہم تو سارا دن تو اس دکان میں بیٹھیں گے تو پھر بھی یہ تو کوئی وہ نہیں. وقت مانگتا ہے، جی، وقت دے نہیں سکتے، وقت مانگتا ہے، پھر تو بندہ ساتھ کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتا ہے. اور دکان پھر اخراجات بھی مانگتے ہیں، فوراً بندے کے پاس تو وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. دکان بھی اخراجات ہے، آپ کی آمدن ہوگی تو آپ دکان کو ڈیلیور کریں گے. اگر آپ کے اخراجات نہیں ہوں گے تو ایک سال آپ بیٹھ جائیں گے، ایک سال بعد آپ قرضوں تلے بیٹھ جائیں گے. تو یہ تو ایسا ماشاءاللہ فیس بک یہ جو ذرائع ہیں اس پہ تو آپ کے نہ کوئی خرچ، دکان ہے، چلتا پھرتا دکان ہے، ساری دنیا میں آپ کے پروڈکٹس کی تشہیر فری میں ہوتی ہے. آرام سے، ظاہری بات ہے، دیکھو دنیا میں جس کا بھی کاروبار کامیاب ہے، آپ کے ہمارے دادا اور پردادا یا مارکیٹوں میں دیکھیں جس کی بھی کوئی کا چلتا کاروبار ہے تو وہ اس نے کا شروع کیا ہوا نہیں ہوگا، وہ الا ماشاءاللہ بہت کم ہوگے کسی کے دادا پردادا وہ وراثت والا. جی، تو یہ کام بھی تو آرام سے. بالکل. اچھا، میں نے پرفیوم کا کام شروع کیا ہے، تو مجھے کیا ٹپس دیتے ہیں آپ؟ اس کو کیسے گرو کیا جائے، بس کیسے آپ اسکیل کیا جائے؟ اس کو ماشاءاللہ آپ چلائیں، آگے ایڈ چلائیں اس کا، کسی بھی ذرائع جو جی فیس بک جو ایڈ ہوتے ہیں وہ چلائیں. اور باقی انشاءاللہ اپنے ساتھیوں سے تعاون لے کے یہ میرا یہ پروڈکٹس ہیں اس کو آگے شیئر کریں، اس کی تشہیر کریں. انشاءاللہ ہم بھی آپ کے سپاہیوں میں سے. ماشاءاللہ. اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو انوینٹری کو آپ مینیج کر رہے ہیں، ظاہر ہے کبھی کبھی آرڈر زیادہ آ جاتے ہیں، تو پھر انوینٹری مینجمنٹ، سپلائی چین، یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ ہاں، میرے پاس تو مال چونکہ کافی ہوتا ہے، پھر بھی کم ہو تو وہ تو پھر میں اپنے جو میرا خریدار ہوتا ہے اس کو بتا دیتا ہوں آپ کا پارسل چونکہ وقتی طور پر میسر نہیں، آپ کو اتنی دنوں بعد پھر ملے گا. وقتی طور پر میرے پاس جو ہے مال وہ ختم ہوا ہے، کچھ دن آپ کو انتظار کرنا ہوگا، جتنے دن یعنی اندازہ ہوتا ہے. اچھا، اگر ہماری آڈینس آپ سے خریدے ان کے لیے کوئی گنجائش اور کوئی انشاءاللہ، چونکہ اس وقت تو چونکہ ایران اور یہ امریکہ کی جنگوں کی وجہ سے کوئی ایسی ایک چیز بھی مارکیٹ میں نہیں ملے گی جو مہنگی نہیں ہوئی، لیکن مصفہ پروڈکٹس انشاءاللہ آپ کو مہنگی نہیں ہوگی، اس سے برائے آپ کو.
ٹھیک ہے. اور یہ خالص کتنا ہے اور ملاوٹ کتنی ہے, کیا سین ہے؟ انشاءاللہ ایک تو یہ ہے کہ زیتون جو ہے اس کی ہم تو 100% گارنٹی دیتے ہیں. 100% گارنٹی, 100% گارنٹی. آپ لیبارٹری میں کوئی چیک کرے زیتون, بھائی خالص دیر مت زیتون. کیجیے, ابھی جائیں اور ابھی آرڈر کریں, بالکل خالص چیز. اور اگر ملاوٹ پایا گیا تو پھر ریفنڈ کی نہیں پالیسی ہے. انشاءاللہ وہ ریفنڈ کی تو ہم ہر ویسے وقت بھی ہے, وہ ہے. تو کسی کو ویسے پسند ہے ذائقہ ہم کرتے ہیں, ماشاء اللہ, اور انشاءاللہ خرچہ بھی برداشت کرتے ہیں ماشاء پارسل کا. اللہ, ماشاء اللہ. تو وہ تو ویسے کسی کو ذائقہ پسند ہے. بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں دوسرا جو زیتون ہوتا ہے اس کے عادی ہوتے ہیں. ماشاء اللہ, ماشاء جی اللہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ تو کاروبار کے حوالے سے ہو گیا, ای کامرس کے حوالے سے ہو گیا. اور مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ بطور ممبر آف پروونشل اسمبلی آپ رہے ہیں, ایم پی اے رہے ہیں, آپ نے خدمت کی ہے بطور سیاسی لیول میں. آپ نے ایک اچھا جو ہے نا ایک خدمت کیا, ڈیلیور کیا ہے آپ نے. اور آپ کا جو حلقہ ہے آئی تھنک پی کے 113 تھا. جی ہاں, پی کے 113. تو وہاں حلقہ جو ہے وہ آپ سے بڑا خوش تھا. سعود تو وزیر. اس میں سعود وزیرستان, تو اس میں آپ یہ بتائیں کیا مشکلات آپ نے فیس کی وہاں کے لوگوں کی خدمت میں, اور الیکشن کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, اور آپ نے کیا ڈیلیور کیا, کیا خدمت کی آپ نے لوگوں کی, جس کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ تھے اور ابھی بھی اٹیچ ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں ضروری ہے. یہ تو اس لوگ کہتے ہیں سیاست میں دیندار لوگ یا کوئی ایسی بات جس کا بظاہر, باقی دیندار تو اللہ جانتا ہے, کیا کام ہے, لیکن کوئی ایسا ہو جس نے بظاہر ہم صوفی ٹائپ قسم کے ہو, علماء ہو یا ایسے, تو کہتے ہیں ان کا کیا کام ہے. یہ تو قرآن و حدیث کا ایک شعبہ ہے. صحیح لوگوں کا اس میں آنا, عوام کی خدمت کرنا, یہ تو ایک ضروری امر ہے, کیونکہ اس میں حقوق کی بات ہے. انسانوں کے حقوق اس سے متعلق ہوتے ہیں, بندے کے حق ہوتے ہیں. تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ چونکہ ہماری مروجہ سیاست یہاں بہت زیادہ یعنی بگڑ اصلاح گئی, کی ضرورت ہے. بہت زیادہ بگڑ گئی ہیں. اس میں ہیں لوگ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں. صرف میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی ایک پارٹی میں, ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہیں چنیدہ عوام, پھر اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں, اس کا ثمرہ بھی انہیں ملتا ہے. کئی بار ان کا انتخاب ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ انتخاب میں بہت بڑی مشکلات جو مروجہ طریقہ ہے کہ پہلے الیکشن میں خوب پیسہ یعنی عوام پر پینکو, اور ہاں پیسے کے ذریعے عوام کی ہمدردی حاصل کرو, وقتی طور پر مفادات دو, ووٹ حاصل کرو, پھر مستقل غائب ہو جاؤ اور عوام کے حقوق کو پھر اپنا حق سمجھ کر کھاتے رہو 5 سال. تو اس کی وجہ سے پھر ظاہری بات ہے لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہے. ہر کوئی اس سسٹم میں آنا نہیں چاہتا ہے کیونکہ مشکل ہوتا ہے. تو آپ سیاست میں رہے ہیں, آپ نے کتنے کوٹھیاں بنائی ہیں, کیا کوئی آپ نے بینک بیلنس کتنا بنایا ہے؟ کیونکہ عام تاثر تو یہی ہے کہ جو سیاست میں ہوتا ہے تو زیرو ہوتا ہے, لیکن جب سیاست میں آتا ہے تو اس کی کوٹھیاں بھی ہوتی ہیں, ان کا بینک بیلنس بھی ہوتا ہے, دنیاوی اسباب میں ساری جو ہے نا ان کے پاس وہ مہیا ہوتی ہے. تو آپ نے کتنا بنایا؟ الحمدللہ میں یہاں ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد میں مدرس تھا. جب پارٹی کی طرف سے ٹکٹ ملا, رمضان کا موقع تھا, تو وہاں جا کے آپ کو جب ٹکٹ ملا تو آپ اسلام آباد میں بطور مدرس کی خدمات سر انجام دے رہے تھے. جی اپنے علاقے ادارہ میں, علوم اسلامی, جی اپنے علاقے میں سے بھی وہاں مقامی طور پر تعلق تھا, وہ والد صاحب کا ایک. تو پھر ٹکٹ ملا, علاقے میں الیکشن لڑا, عوام نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. 3-4 سال بس عوام کی خدمت کے لیے دن رات خود کو وقف کیا انشاءاللہ. پھر نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھا ہے, جو کچھ ہاتھ میں تھا, اگر ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا, صرف پیسہ بھی تو کچھ نہیں ہوتا ہے. عوام کی جتنا انسان سے ہو سکے اس طرح عوام کی خدمت کرنا, عوام کے سامنے خود پہنچنا. ہم صرف پیسوں سے تو کام تو نہیں ہوتا, اگر عوام پر مشکل ہے تو ان کے پاس پہنچ جاؤ. آپ کے پہنچنے سے کتنے سارے مسائل حل ہوتے ہیں. تو پیسہ تو یہ تھا. یہاں سے جب تھا مدرس تھا تو ایک موٹر سائیکل تھا, جب جا رہا تھا وہ موٹر سائیکل یہیں چھوڑ گیا تھا مدرسے میں. اچھا, کوئی کوٹھی کوئی بس واپس آیا تو پھر وہاں سے دوسرا موٹر سائیکل خرید لیا جب ایم پی اے سے ریٹائر ہوا. ریکارڈ ہے یہ پاکستانی سیاست میں کہ ایک بندہ ایم پی اے رہا ہے اور اب بھی اس کے پاس وہی موٹر سائیکل ہے جو سیاست میں پہلے تھا. ماشاءاللہ یہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک نمونہ ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنا کاروبار کریں, اس کو ایک جائز طریقے سے, جس طرح کے ٹیکس ہوتے ہیں سب اس میں ہونا چاہیے, لیکن جو فنڈ عوامی حق ہوتا ہے اس میں جو ہے کبھی کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے.
مولانا صاحب کا یہ جو طرز ہے یہ ہم سب کے لیے ایک بہت زبردست نمونہ ہے. بالخصوص یہاں پر جو ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، ظاہر ہے سیاست بھی ایک خدمت ہے، تو اس خدمت کے اندر جو عوامی حقوق ہیں ان میں کمی نہیں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ مولانا صاحب بڑی اچھی گفتگو رہی آپ سے، اور آپ کا ایک مرتبہ دوبارہ شکریہ کہ آپ نے اپنے جو ہے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. بہت بہت جزاک اللہ شکریہ.